آج ہم حاضر ہیں ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ اور آج کی ہماری پریزنٹر ہیں اسفا شاہ فرام کمیونٹی 6 گروپ 26 اور آج کی پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے سیلف آئیڈینٹی اینڈ انٹرنل کنسٹرکشن. سو اسفا اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو میری جو پریزنٹیشن ہے دیٹ از ویری سیلف ڈسکرپٹیو وچ از اباؤٹ سیلف آئیڈینٹی اینڈ انٹرنل کنسٹرکشن کہ انسان کا جو خود شناسی کا جو سفر ہے. پیدا تو ہم بھیڑ میں ہی ہوئے ہیں، دنیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ایکشن ہمارے پہ ڈیو ہے دیٹ از ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلف. ہم خود کیا ہیں، ہم نے خود کیا کرنا ہے، اور اس خودی کے سفر میں، خود شناسی کے سفر میں ہم نے اپنی اندر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کیسے کرنی ہے. اور انٹرنل کنسٹرکشن جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ کنسٹرکشن میں کہیں پہ بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا آپ کہنے کہ بنیاد ہی نہیں صحیح بنی ہے، یا آپ کی جو اندر کی بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس خود شناسی اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا. پھر یہی ہے کہ اسی اسٹرگل میں وقت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے اندر وہ کنسٹرکشن نہیں کر پائے ہیں اور آپ کی جو پہچان تھی وہ کہیں نہ کہیں ادھوری رہ گئی ہے. تو اب میں نے اس کے لیے سورت اليوسف کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، دیٹ از اے کوشچن کہ میں نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا. سورت اليوسف ایک وہ واحد صورت ہے، although پورا قرآن حکمتوں سے بھرا پڑا ہے اور انسان جہاں گھستا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور ایوری ٹائم آپ جاتے ہیں تو آپ ایک نیو اینگل کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن سورت اليوسف ایسی صورت ہے، وہ واحد صورت ہے جس میں کسی نبی کا اس کے سٹارٹ اپ سے لے کے اور اس کی پیک تک، اس کے اینڈ تک کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا یعنی کہ پراپر جرنی جو ہے اس میں سما لیا گیا ہے. اور سورت اليوسف جو ہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کو چھوٹے لیول پہ، بڑی لیول پہ، نبی کے لیول پہ، whatever is the level, whatever for he has been born، جس چیز کے لیے بھی وہ پیدا کیا گیا ہے وہ سب اس میں سما جاتی ہے. یہ ایک پیمانہ ہے خودی کا جو مجھے لگا ہے، کیونکہ ابھی جو میں بات کروں گی دیٹ از ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ، مائی پرسپیکٹو، میں نے کیا اس سے سمجھا ہے، سو وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیویشن بھی ہو سکتی ہے، دیٹ وٹ ایور شی از سیئنگ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، ہم اس سے الائن نہیں ہو رہے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ، سو آئی ووڈنٹ مائنڈ اٹ، بیکاز ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہو سکتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، ہر ایک نے اس کی اپنی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن لائی ہوگی، جو سورۃ الجمعہ کی 2nd آیت ہے، جس سے اب میرا خیال ہے بہت سارے لوگ فیملیئر ہو چکے ہیں، اور اگر جو نہیں ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی میں بتا دیتی ہوں کہ ہم جب سورۃ الجمعہ کی 2nd آیت کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں ایک کور ہے قرآن کا، کہ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آپ نشانیوں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ، دیٹ از آبزرویشن، جو کہ جب کوئی بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ اصل میں آبزرویشن ہی کرتا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ حضرت ابراہیم کا سفر دیکھیں، سو دیٹ واز فرام آبزرویشن، وہ آبزرویشن ہی کر رہے تھے، اینڈ پھر وہ اس پہ کنکلوڈ کر رہے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں یہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، یہ تو کٹ جائے گا، یہ تو مر جائے گا. سو دیٹ واز آل بیسڈ آن آبزرویشن. تو پہلے ہم جو اس میں 4 پیرامیٹرز کہتے ہیں، تو پہلی بات آ جاتی ہے اللہ کی نشانیوں کی، کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. پھر اس میں آ جاتی ہے دوسری کہ آپ اس کو اپنے آپ کو اس سے پاک کیسے کریں، وہ یزکی ہیں، آپ اس سے اب اپنے آپ کو کیسے سنوار رہے ہیں، وہ دوسرا اس کا ایک ایلیمنٹ مجھے لگا کہ آتا ہے. اور جو چوتھا ہے دیٹ از وزڈم. پر ان چاروں میں جو بہت ہی سینسٹیو پارٹ ہے دیٹ از وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کو کیسے جانتے ہیں، آپ کتاب کو کیسے سمجھ رہے ہیں، کیا اس کی لیئر، کیونکہ قرآن بھی بہت لیئرز پہ ہے. جب میں نے قرآن کو شروع میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ دیٹ از ویری پریکٹیکل تھنگ. اللہ تعالیٰ نے بس آپ کو جو ہے نا ساری پریکٹیکل چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بٹ پھر اس کے بعد لیولز چینج ہوتے گئے. پھر مجھے پتا چلا اچھا قرآن تو جگہ جگہ محبت ہی کی بات کر رہا ہے، قرآن تو بیسڈ ہی محبت پہ ہے، قرآن تو بیسڈ ہی ہیومینٹی پہ ہے، قرآن لائک اس کے ہر طرح کے لیولز کھلتے چلتے جاتے ہیں. تو آپ
وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، مجھے ایسا لگا کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ کا مطلب ہے کہ وہ رسول کا طریقہ، جو رسول کو سکھایا گیا، جو رسول نے بتایا، دیٹ از وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. کتاب آپ نے اس میں رسول کے طریقے تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی بھی شخص رسول کی طرح نہیں سیکھ سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ when you dive and dive again, when you dive into Quran again and again. It's not like of that book کہ آپ نے ایک دفعہ کورس ختم کیا and you gone. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, you need to keep it کہ آپ اس کو سیکھتے رہیں until unless آپ اتنا ڈائیو کریں کہ قرآن اپنے راز آپ پہ آشکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ سے لگا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ is most important part, although every part is very important, but وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, جو اللہ نے ہمیں کتاب دے دی ہے، قرآن دے دی ہے، قرآن ہماری ہولی بک، اس کو آپ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ تو جب میں نے سورۃ اليوسف پڑھی، لٹرلی آئی ریڈ اٹ مینی ٹائمس، کیونکہ میں نے اس کی ڈفرنٹ قرآن سے ٹرانسلیشنز قرآن کی ہوئی تھی. بٹ ایٹ دس ٹائم when I was reading سورہ یوسف، تو مجھے لگا کہ نہیں یار، یہ تو ایک بہت، یہ تو وہ ایک چیز ہے جو ہر انسان کی جرنی ہے، اور ہر انسان کو اس کو سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سورۃ اليوسف کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے جو گائیڈنس کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک انسان کی انٹرنل کنسٹرکشن ہے، وہ اتنا سینسٹیو پارٹ ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا ہے. دیٹ از دا اونلی پارٹ کہ وہ اپنے اندر کا جو شیئرنگ ہے نا، جو وہ محسوسات کی دنیا ہوتی ہے، وہ کسی سے شیئر نہیں کرواتا ہے. تو مجھے لگا کہ سورۃ یوسف اس معاملے میں بہت ہی ایک گائیڈنس کا پیرامیٹر ہے. بہت انسان کی شروع سے لے کے آخری تک اس نے کیسے ایک جرنی کو کرنا ہے، اور کیا کیا اس میں فیزز آ سکتے ہیں، کیسے ہر شخص اس کی لائف میں نیگیٹو اور پازیٹیو رول پلے کر رہا ہوگا. تو یہ سارا کچھ سورۃ اليوسف کے ذریعے اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. سو آئی تھاٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو شیئر ود یو ایز ویل. And there is a little mistake. It's not compartment 4, it's compartment 3 from second verse of Surah Jummah. And then it's gonna cover the 4 capitals. تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سورت کے اندر یہ 4 کیپٹلز بھی کور ہو رہے ہیں، جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے بار بار، کہ کیسے اس میں مورال آ رہا ہے، کیسے اس میں انٹلیکچوئل آ رہی ہے، کیسے اس میں اکانومی کور ہو رہی ہے، کیسے اس میں آپ کا پالیٹکس کور ہو رہی ہے. یہ بہت اہم کیپٹلز تھے جس پہ کوئی بھی ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے. تو یہ اس میں وہ بھی آپ کو ایلیمنٹ میرا خیال ہے کہ میری ڈسکرپشن میں نظر آ جائے گا. یہ اسکرین کائنڈلی آپ اس کی سیکنڈ کیجیے گا. دیٹ از دا انٹروڈکشن وائی آئی ہیو چوز دس ٹاپک اینڈ وائی آئی ہیو چوز دا سورۃ الجمعہ اونلی. So that's a roadmap to self-identity and achievement. This is my first roadmap on which is based on Surah Al-Yusuf. اور میں کوشش کروں گی کہ میں سورۃ اليوسف کو اتنے بہت ہی نارمل انداز میں کروں کہ ہر انسان کو لگے کہ ہماری جرنی ہے. میں اس میں آپ کے سامنے سورت جو آیات ہیں وہ نہیں کوٹ کر رہی ہوں گی، وہ نہیں بتا رہی ہوں گی. میں آپ کو کوئی پریسائزلی وہی چیز جا کے نہیں بتا رہی ہوں گی جو سورت میں کوڈ ہوئی ہیں، لیکن میں اس میں اس کو اس روڈ میپ کے مطابق لاؤں گی تاکہ ہر انسان فیل کر سکے. کیونکہ ابھی ہم جس جرنی پہ ہیں دیٹ از اگین وہی ہے کہ سیلف آئیڈینٹی والا ہی پارٹ ہے. تو اس میں گائیڈنس ہو سکے سب کی. تو میں اس کو اتنے نارمل ہیومن وے پہ جا کے ایک جرنی کے طور پہ پیش بتاؤں گی کہ آپ سب کو لگے یس ایسا ہی ہو رہا ہے ہماری لائف میں، یہ ایسا ہی ہوا تھا. سو پہلی چیز میں نے اس میں مینشن کی ہے ڈریم. تو اس روڈ میں سب سے پہلی چیز جو میں نے مینشن کی ہے وہ ڈریم. اور ڈریم اس لیے مینشن کیا ہے کیونکہ ڈریم بہت ہی ایک ہیومن ایک پرسنل چیز ہے، ہر انسان کی بہت ہی پرسنل چیز ہے جس پہ بہت ساری چیزیں بیس کرتی ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ، بہت ہی اہم پارٹ ہے ہماری لائف کا. تو میں نے اس کا اسٹارٹ ڈریم سے لیا، اور کیونکہ اگر آپ صورت دیکھیں تو اس میں بھی ڈریم ہی سے اصل میں ایک آپ کو ایک کلو ملتا ہے. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو جا کے بتاتے ہیں سورت اپنے خواب کے بارے میں. تو ڈریم سے میں نے شروع کیا. اچھا، اب ڈریم جو ہے وہ کسی بھی انسان کی لائف میں ایک اتنا اہم پارٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جو انبیاء کا دور تھا اس میں وہی آیا کرتے تھے. وہ مختلف قسم کے اس کے سورسز تھے، طریقے تھے اس وحی کو پہنچانے کے. اب جو ہم انسانوں کی جو عام جن کے ساتھ اب انبیاء کا تعلق نہیں ہے،
تو ہمارے پاس جو ایک پیرامیٹر رہ جاتا ہے یا ایک سورس رہ جاتا ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ ڈریم ہے آفٹر قرآن. قرآن سے تو آپ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ساری گائیڈنس لے رہے ہیں، لیکن ایک انسان کا جو اپنا پرسنل میٹر رہ جاتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہ ڈریم ہے. ڈریم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر اتنی کوڈنگ اور انکوڈنگ ہے کہ اگر انسان شروع سے خواب کی امپورٹنس کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر بہت اچھے سے کام کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. اور یہ انتہائی آپ کی پرسنل تھنگ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اس وکیبلری کو آپ نے اس کوڈز کو ڈیکوڈ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ ایک مومن جو ہوتا ہے جس نے اپنے خوابوں پہ کام کیا ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، ریگارڈلس آف کہ وہ بہت بڑے رتبے پہ ہے یا نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. اللہ کے ساتھ ہر بندہ بہت اونچے مرتبے پہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا آپ کے ساتھ کنیکشن ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. تو مجھے لگا کہ ڈریم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہر انسان کو اپنے ڈریم پہ کام کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اس کے تھرو، جیسے کہ حضرت یوسف کی گئی، اور آگے بہت ساری جگہوں میں، یعنی کہ اتنی امپورٹنس ہے کہ اس کو 2-3 جگہوں پہ مینشن کیا گیا ڈریم کو. تو ہر انسان کو اپنی پرسنل آئیڈینٹی میں جو اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اس میں ڈریم کو بہت زیادہ اس پہ امپورٹنٹ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آپ کے آنے والے فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، اور کیسا آپ کا جو ریفلیکشن ہے جو آپ نے کیا تھا، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کیا تھے اور اب تم کیا ہو. وہ بھی ریفلیکشن آپ کی روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، آپ کے ڈریم کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہے. اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے انوے. انوے جو ہے وہ اصل میں کسی کی بھی جیلسی. انوے جو ہے یہ جیلسی ہے. جب بھی ہم اس جرنی کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں، ایک مومنٹ جو ہے وہ اس پہ چلنا شروع کرتا ہے، تو حاسدین جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ان کو آلدو ان کا اپنے اوپر کام ہو نہ ہو، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے تو اس وہاں پہ اس کے لیے ہرڈل کیسے بننی ہے. یہ ہر انسان کی لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اب اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو ان کے بھائی جو ہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کی ان بیٹوں سے محبت بہت زیادہ ہے، اور آلدو وہ محبت ہی کے چکر میں یہ سارا حرکت کرتے ہیں. تو یہ جو جیلسی ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی آپ سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ دیکھیں گے آپ کسی روٹ پہ ہیں، آپ کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، کسی گول کی طرف آپ فوکس ہو رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اب آپ کی سیلف آئیڈینٹی کے سفر میں آپ کسی بھی انسان کو ایک دفعہ دھکا لگنا اس کا بہت ضروری ہوتا ہے اور لگتا ہے. اب وہ دھکا کسی سے بھی لگ سکتا ہے، آپ کے کسی لو ون سے لگ سکتا ہے، وہ ہو ایور از اٹ، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے کلوز ٹو ہارٹ ہو، اور وہ آپ کو دھکا دے دے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے، ان کے اپنے یعنی کہ ایک خونی رشتے نے جیسے ان کو دھکا دیا تھا. تو کسی بھی انسان کی لائف میں جب آپ سیلف آئیڈینٹی کے سفر میں جاتے ہیں تو کوئی ایک دھکا ضرور لگتا ہے. وہ جو آپ کی آنکھیں پوری کھول دیتا ہے، وہ درد جو آپ کا اندر سے سینہ کھول دیتا ہے اور آپ کا جو اندر کا سفر شروع کرواتا ہے، وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی شخص آپ کی لائف میں آ کے، یا کوئی ایسا معاملہ جو آپ کی لائف میں آ کے ایک نیگیٹو رول پلے کرتا ہے، جلن، حسد کا یا کوئی بھی اسی طرح کا، اور آپ کو اس جرنی پہ آپ کو دھکا دے گا. اب یہاں پہ اصل میں ایک بہت سینسٹیو پارٹ آ جاتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم کیمسٹری کے لیب میں ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب تھے، اس کو مولڈ کیا کرتے تھے. تو جب ہم اس کو آگ پہ رکھا کرتے تھے تو وہ ایک بہت ایک سینسٹیو پارٹ ہوتا تھا آگ کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب رکھنے کا. اب وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا یا تو آپ جو شیپ چاہ رہے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کو وہ شیپ دے دیں، یا وہ خراب ہو جائے گی. سیم اسی طرح سے سیلف آئیڈینٹی کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں دھکا ملتا ہے، وہ تکلیف دہ دھکا جو ہمارے کسی بہت ہی عزیز اور دل کے قریب انسان سے ملتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جس پہ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رسی تھام لیں، ہم اس درد کو اپنے اندر اتاریں، اس درد کو سہنا شروع کریں، یا ہم جو ٹیمپریری لذات ہیں اس کے تھرو اس سے اپنے آپ کو سکون دینا شروع کر دیں. پارٹیز میں جانا شروع کر دیں، یا ہم دوست باہر یہاں وہاں، لسٹ، ڈرگز، کچھ بھی. یعنی اتنا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے وہی ٹیسٹ ٹیوب کا، وہ اتنا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ٹیمپریری لذات سے اس درد کو ختم کرنے کے لیے آپ فوراً سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کر لیں، یا اللہ کے راستے پہ چل پڑیں. اب جب آپ نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، دیٹ از فار شیور. جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، اور اب وہی آ کے، اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آ کے ان کو دھکا دے دینا ہے.
کچھ ریڈ الرٹ ضرور تھے، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان کے بھائی ان کو آگے دھکا دے دیں گے. جیسے آپ نے کبھی کسی مووی میں دیکھا ہو کہ کوئی اب ایک جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے، تو دونوں میں سے کوئی آ کے اگر کسی انسان کو ایک چھرا گھونپ دیتا ہے یا کوئی تکلیف دیتا ہے، تو ایک انفیملیئر بندے سے اتنی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چھرا آپ کے کسی اپنے نے گھونپ دیا تو آپ کی آنکھیں ایک 360 ڈگری کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ پھیل جائیں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہوا ہے. ایسا ہی ریئل لائف میں ہوتا ہے، سیلف آئیڈینٹی کے سفر پہ ہوتا ہے کہ آپ اترتے ہی تب ہیں جب آپ کو اس لیول کا دھکا ملتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کا سینہ اندر سے کھل جائے. تو ڈیفیکلٹیز پھر اس کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر کیونکہ ظاہری بات ہے، اگر آپ نے درد کے اندر اترنا ہے تو وہ اس کا ایک پورا پیرامیٹر ہے. جیسے اس میں حضرت یوسف کا دکھایا گیا کہ آپ کنویں کے اندر گرے ہیں، تو اب اس کی جو تاریکی ہے، اس کا جو اندھیرا ہے، اس کا جو درد ہے، وہ تو سہنا ہے، ہر انسان نے سہنا ہے. ہر ایک کی لائف میں جس نے سیلف آئیڈینٹی کے سفر پہ جانا ہے، اس کو وہ تکلیف کا دور آنا ہے. اور اس تکلیف کے دور میں اصل میں آپ نے اپنے آپ کو اس درد کو محسوس کرنا ہے اور اس کو فردر آپ نے لے کے چلنا ہے. اور وہاں اگر آپ اللہ کا دامن تھام لیں گے تو پھر فردر آپ کا پروسیس کنٹینیو رہے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی ٹیمپریری لذات سے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے. پھر ایک نیا ٹائم آئے گا اور ایک نیا درد آئے گا اور ایک نئی سیریز شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم پہ سمجھ جائیں گے تو آپ اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بچا لیں گے. اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو جو چیز آپ کو اس تاریکی میں، اس درد میں سہارا دیتی ہے، وہ صبر ہے. صبر کرنا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے جو حرکت کی ہے، وہ چاہتے تو اس پہ انویسٹیگیشنز کر کے جیسے عام لوگ ایک طریقہ بناتے ہیں وہ کر سکتے تھے، پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اب فصبر جمیل، بس اب میرے لیے صبر کرنا ہی سب سے بہتر ہے، اور بخوبی والا صبر. کیونکہ جب آپ کے پاس اس طرح کی چوائس نہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو اصل میں آپ کے اپنے لو ونس جو ہیں وہ ڈیفیکلٹی کی طرف آپ کو لے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کا جو پیشنس ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ یا تو چیخیں مار کے پوری دنیا کو بتا دیں یا صبر کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس پہ کام کریں. صبر میں اگر آپ رک گئے تو پھر وہ حال ہے جیسے رکا ہوا پانی، بدبودار پانی. صبر میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یہی اصل میں آپ کی جو آئیڈینٹی کی جو کنسٹرکشن کا پروسیس ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کام کے دوران پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت یوسف میں دیکھیں تو ان کو مزید ڈیگریڈیشن دی جاتی ہے، مزید. کیونکہ جب تک آپ کے اندر کا پیمانہ جو ہے وہ فل درد سے بھر نہیں جائے گا، اندر کی دنیا کی وہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی، تو بنیاد ٹھیک نہیں ڈالنی ہے، کام صحیح طرح سے شروع نہیں ہونا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کو مزید ایک نبی کا بیٹا جو نہایت حسین ہے وہ غلامی میں چلا گیا. اور لوگ ان کو بالکل، اگر آپ سورۃ الیوسف میں پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بالکل بے رغبتی سے وہ ان کو اونے پونے میں بیچ دیتے ہیں. اور وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان کی جو پہچان ہے ہر آنکھ کو نہیں ہے. ایک وہ آنکھ ہے جو کہ ان قافلے کی طرح ہے جو حضرت یوسف جیسے حسین و جمیل انسان کو اور ایسی بیچ دیتی ہے. اور دوسری آنکھ عزیز مصر جو کہتا ہے اپنی بیوی کو اس کو رکھو، بہت اچھے سے رکھو، اس کو عزت دو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا. تو اگر آپ آپ کے اندر ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، آپ کچھ ہیں، تو وہ کچھ آنکھیں ہوں گی جن کو اس کی پہچان ہوگی، ہر انسان کو نہیں ہوگی. تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے تکلیف میں نہیں آنا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر آنکھ کو اس کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دور ہے جہاں پہ آپ پہ مزید ڈیگریڈیشن، آپ پہ کمیاں آ رہی ہوتی ہیں، مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے پھر بلڈنگ کا پروسیس شروع کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنس. اور جب آپ کے اندر ڈیگریڈیشن آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اصل میں جو آپ کا پروسیس ہے، وہاں پہ آپ نے بدبودار پانی کی طرح رکنا نہیں ہے. رکا ہوا پانی بدبودار ہوتا ہے. آپ نے اپنے پر کام کرنا ہے. یہ وہ ہر انسان کی لائف میں یہ وہ وقت ہے کہ پیشنس کے دوران آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سورۃ الیوسف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک غلامی کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما رہا ہے. علم کون سا عطا فرما رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ ان کی مشاہدات ڈیولپ ہو رہی ہے. جس سوسائٹی میں جا کے انہوں نے جا کے بادشاہت کرنی ہے تو ان لوگوں کا کیسا رویہ ہے، کس کردار کے لوگ ہیں، وہ سارا آپ کو فائنڈنگ پتہ چل رہی ہے. کیونکہ ایک غلام جو ہوتا ہے نا، غلام ایک ایسی سیٹ آپ کہہ لیں، ایسے مرتبہ کہہ لیں کہ جس کے سامنے لوگ کچھ بھی نہیں چھپاتے ہیں، کیونکہ ایک کیجول گھر میں رہنے والا انسان بن جاتا ہے. اور ہر بندہ اپنا جو جیسے نوکرانیاں ہوتی ہیں گھروں میں، تو ہر بندہ اپنی اس کی برائیاں، یہ وہ معاملات سب بتا رہا ہوتا ہے.
تو آپ دنیا کے سامنے تو بہت اچھے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں آپ خود ہی ہوتے ہیں، تنہائی میں آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے علم دینا شروع کیا، ان کی بلڈنگ کا پروسیس شروع کیا، ان کو لوگوں کی نیچر بتانا شروع کیا۔ اور آپ جتنے انبیاء ہیں ان کا آپ اگر طریقہ دیکھیں تو ان کو سب سے پہلے انبیاء، عام لوگ، بڑے لوگ، دیندار لوگ، ان کو کام ہی یہیں سے شروع کروایا جاتا تھا، مشاہدات سے، آبزرو، ٹھیک ہے۔ اور بلڈنگ ان کی ہوا کرتی تھی، ان کو کچھ ایسے ٹاسک دیے جاتے تھے جس سے ان کے اندر پیشنس ڈیولپ ہو، جن سے ان کے اندر مورال کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اور یہ سب آپ کو حضرت یوسف کا یہاں پہ نظر آئے گا کہ اولدو آپ اتنی ایک نیچی سیٹ پہ چلے گئے ہیں، آپ ایک بالکل غلامی میں چلے گئے ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہوتے ہوئے، ایک حسین انسان ہوتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ بات یہاں تک نہیں ختم کرتا، پھر ٹیسٹ آ جاتے ہیں۔ اور اب آپ سب اپنی جرنی سے اس کو ریلیٹ کریں گے کہ آپ پہ مشکلیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ایمان کی، آپ کے کردار کی، آپ کے تمام معاملات جو آپ کے اندر اللہ نے سمائے ہوئے ہیں، اس کا مزید ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا تم اچھے دور میں تو یہ بیہیو کر رہے تھے، یہ جو اب اتنا برا دور چل رہا ہے، کیا تم اس میں بھی ایسے ہی رہو گے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو دکھایا گیا کہ وہ عورت آتی ہے اور زلیخا کی محبت، حالانکہ زلیخا آپ سے محبت کرتی ہے، لیکن کیونکہ ایک عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے، کسی اور کی زوجیت میں ہے، اس کے لیے ٹھہراؤ کا مقام آ جاتا ہے، چاہے وہ کسی سے محبت بھی کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہے وہ دوسری تیسری شادی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن عورت جو ایک ریلیشن میں ہے، شی نیڈ ٹو بی اسٹاپ۔ اظہار ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہاں اس کا دکھایا ہے کہ اس نے بے حیائی کی طرف دعوت دی ہے۔ اب ایک جگہ ہے جہاں اب یہ اگر آپ اس کو ایک عام انسان کی اس میں مولڈ کرتے ہیں تو یہ ایسا ٹائم ہے کہ جہاں انسان کے اندر اتنا اس کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ شارٹ کٹس بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیٹس ڈو دا شارٹ کٹ، اور اس ٹیسٹ کو ختم کرو، نکلو، اور اپنی جو میرا جو گول ہے اس کو اچیو کر کے میں فارغ ہو جاؤں۔ یہ عام انسان کے پیمانے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن کیا ہے وہاں پہ بھی وہ اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ جس جیسے اس عورت نے قصد کیا تھا تو یوسف بھی قصد کر لیتے اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیتے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو میں جس رب کو دیکھ رہا ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، میں اس میں یہ چھوٹا کام نہیں کر سکتا۔ اور آپ بھاگے دروازے کی طرف۔ تو انسان ہماری لائف میں بھی جب ہم سیلف آئیڈینٹی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری جہاں ہم پہلے ہی اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارے پہ مزید ٹیسٹ آ جاتے ہیں ارد گرد کے لوگوں اور مختلف سچویشنز کی وجہ سے کہ ہم اپنی اس آئیڈینٹی کے سفر کو ختم کریں اور ہم لیٹس موو ٹو اندر وے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا راستہ تھامے رکھتے ہیں اور مزید صبر کے ساتھ اس ٹیسٹ میں بھی یہ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہی کو میں نے یاد رکھنا ہے، وہی الٹیمیٹ میرا گول ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو ایسے ہی ٹھکرانی ہے جیسے حضرت یوسف نے ٹھکرائی تھی اس ٹیسٹ کے دور میں، زلیخا کے ٹائم پہ۔ اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں مجھے، اور اچھا دیکھیں گے یہ وہ بھی ٹائم ہے کہ یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو چیخ چیخ کے سب کو بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی گئی ہے، میری عزت پہ حرف اٹھایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل قبول ہے، کیونکہ آگے اور مزید پہ مزید چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو تنہائی دے دے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو ایک فریڈم والی چیز تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب آپ مزید تنہائی کی طرف موو ہو رہے ہیں جیل میں۔ اور میں نے بہت سارے جرنیز لوگوں کی جو ڈسکس ہوئی ہیں اس میں نے آبزرو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خودشناسی کے سفر میں یوسف علیہ السلام والی جیل مسٹ دیتا ہے، وہ جیل جس میں انسان خود ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، اور اس تنہائی کو ہضم کرنا ہوتا ہے، اس تنہائی کو جینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ پانی کا ایک گلاس لیتے ہیں نا اور پیتے ہیں اور اس کو پورا آرام سے پی جاتے ہیں بغیر ہرڈل کے، چائے لیتے ہیں اور پورا اس کو سکون سے پی جاتے ہیں۔ لونلینس، وہ تنہائی، وہ اندھیرا جس میں صرف آپ اور اللہ ہوں، اس میں آپ کو اترنا ہے، کیونکہ ایسے ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو فیز انسان کا چل رہا ہوتا ہے، اس پیشنس کا دور، اور یہ جو کنویں میں گرنا ہے، اور پھر یہ جو ایک تنہائی کا لیے ایک پراپر ایک بلیک ہول انسان کو دے دیا جاتا ہے کہ اب تو ہے اور تیرا رب ہے، اس پہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان سکون چاہتا ہے نا، لیکن آپ کو اس تنہائی کو اپنے اندر اتارنا ہے، ان احساسات کو جو اللہ نے ایموشنز آپ کو دیے ہیں، کبھی درد کی صورت میں، کبھی تنہائی کی صورت میں، کبھی آپ کا کوئی نہیں ہے، کبھی آپ کا کوئی دھکا دے رہا ہے، تو ان دیٹ جرنی آپ کو سارا اپنے اندر اتارنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو باقی کی جو بلڈنگ ہے وہ لونلیس جیل میں ہوتی ہے، آپ کے ڈریم انٹرپریٹیشن، آپ کا جو کیلکولیشنس پہ جو آپ کا ورک تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا وہ سارے وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی آپ نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے مصر جو تھا وہ بہت ویل ڈیولپ سوسائٹی تھی اس ٹائم کی،
تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سارے ایکسٹرا سال وہاں پہ گزارے. اور پھر جب ہم وہاں پہ آپ کو یہ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس جرنی پہ چل رہے تھے کیونکہ ہم بہت سارے جس وقت اس طرح کی سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں تو لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے, مجھے اپنا گول کیوں نہیں مل رہا ہے, یا میں جس چیز کے لیے چلی ہوں وہ اتنی جلدی کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیا کب آئے گا. اب جتنے انبیاء کی جرنی دیکھ لیں ان کو نبوت 40 سال کے بعد جا کے مل رہی ہے. سوچیں کتنا لمبا ایک عرصہ ہے. تو ہم اگر 2-3 سال کی بات سمجھ کے اور ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ پورا سفر بہت لمبا ہے, اس میں آپ کی صبر, اس میں آپ کا تحمل, اس میں آپ کی خاموشی, اس میں آپ کا اپنے اوپر کام کرتے رہنا, کنسسٹنٹلی کرتے رہنا. اور وہ کتنے سال تک اللہ تعالیٰ لے کے چلتا ہے وہ ہر ایک کا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ لونلینس کا آ جاتا ہے. یہاں آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے کہ آپ اصل میں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. سیلف آئیڈینٹی اس انٹرنل کنسٹرکشن کے بعد آتی ہے جب آپ اپنے اندر اس جیل میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ جیل جو سب کو نوازی جاتی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ اس میں بیٹھتے ہیں, اس جیل کو ٹائم دیتے ہیں. آئی ریمبر کہ کچھ سال پہلے کی ایک بات ہے, وہ بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا, واز اے مسلم بزنس مین. تو میں نیوز اس کی پڑھ رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا, تو وہ اس کا کوئی نقصان ہوا اور اس کو جیل بھیجا گیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ جیل جا رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے, تو اس نے قرآن کی کتاب اٹھا کے کہا کہ دس از مائی پریزنٹ ٹائم, یہ میری جیل کا ٹائم ہے, تو اس میں اپنے قرآن کو ریسرچ کروں گا, اپنے اللہ کو وقت دوں گا. یہ میری جیل ہے اور جیل میں نے اسی طرح سے کاٹنی ہے. اس طرح کے کچھ اس کے ورڈز تھے. تو یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سفر پہ لونینس دی گئی تھی, ہر انسان کو دی جائے گی, اور اگر وہ اس کو جیل کی طرح ہی گزارے گا تو اس کو پھر کلیئرٹی آئے گی کہ وہ کس لیے پیدا کیا گیا تھا. اس کو ایک بریک ٹائم ملتا ہے اپنا اور اللہ کے درمیان. پھر اس کے بعد کلیئرٹی اور اس کا ایک ویژن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میری لائف اصل میں اس روٹ کے لیے ہے اور میں نے اسی پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پورا ٹائم جس میں اس کو ایک ٹائم ملا جس میں اس نے ایک پراپر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور یہ آیات اس کے ساتھ کوڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا پراپر ایک ڈیولپمنٹ کا دکھایا گیا کہ ان کو کیا اسکلز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کہ جیسے اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں, تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس وقت ان کا ٹیسٹ تھا, وہ لوگ جو آپ کو اس وقت تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہی لڑنا بڑنا شروع ہو جائیں گے اور اپنا آئیڈینٹی ختم کر کے ان کے ساتھ مل گئے, تو آپ انہیں جیسے لوگ بن جائیں گے. آپ نے اس وقت ان عورتوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی, آپ جیل میں چلے گئے. پھر دور آیا کہ جب آپ کو بلایا گیا بادشاہ کے تخت کے لیے, بادشاہ کے دور میں بلایا گیا, تو آپ نے کہا میں آؤں گا, لیکن پہلے ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے میری عزت پہ داؤ لگایا تھا. اور پھر انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہاں یہ ٹھیک تھا. تو آپ نے اپنی وزڈم کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. آپ نے عام لوگوں کی طرح عام جھگڑے نہیں کرنے اپنے اس آئیڈینٹی کے سفر پہ, یا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح. آپ نے وہ وقت ڈھونڈنا ہے جہاں اس کی ضرورت پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ جب آپ خاموش ہو کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح وہاں پہ خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں گے, تو جب آپ کا ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھائے گا, چاہے آپ ان کے منہ پہ, اور پھر آپ ان کی طرح بہتر طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے اس دور میں کہ جب ان کو عقل نہیں تھی, آپ نے یہ نہیں کہا اپنے بھائیوں کو ان کو سزا دے دو, ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو. آپ نے کہا یہ میں نے تمہیں معاف کیا, یہ وہ دور تھا کہ جب تم اس زمانے میں تمہیں عقل نہیں تھی, پر مجھے عقل ہے, میں نے تمہیں معاف کیا. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وزڈم دکھائی گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں معاف کر سکتا تھا, لیکن یہ معاملہ تمہارا اور یوسف کا ہے, میں دیکھوں گا کہ یوسف تمہارے لیے چوز کرتا ہے. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کیسے وہ وہاں پر اپنی وزڈم یوز کر رہے ہیں. تو اب جب بہت سے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت اپنی سیلف آئیڈینٹی میں چلے جاتے ہیں, ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سینسٹیوٹی پیدا کر رہا ہوتا ہے, آپ کا دل نرم کر رہا ہوتا ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں نے ان پیسے سیٹ ان چیزوں کا لے کے کیا کرنا ہے. ناٹ ایٹ آل, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ویل کنسٹرکٹیو ہیں ان دا فیلڈ آف فائنینس, تو آپ اس کو ایسے یوٹیلائز کریں. آپ کو نہیں پیسے کی ضرورت ہے, آپ دوسرے کے لیے یوز کریں, اکانومکلی بیٹر ہونے کی کوشش کریں فائنینشلی, اور اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی جو ہے اس کا فائدہ پہنچائیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ, آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, تو اس کمیونیکیشن کو یوٹیلائز کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کو تسکین کا طریقہ اس کے لیے بنائیں. آپ اپنی زبان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم بڑبڑ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنی زبان کو, اتنے لوگ تکلیفوں میں ہوتے ہیں, آپ ان کو
ان کے دل کو تسکین دینے کے لیے اچھے الفاظ یوز کر سکتے ہیں، مسکراہٹ کے الفاظ یوز کر سکتے ہیں. سو ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس سیلف آئیڈینٹی کے سفر میں جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی، آپ کو ویژن مل جائے گا دیٹ یو بین بورن فار دس تھنگ. آپ اس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. اب آپ اگر سورہ یوسف میں دیکھیں تو بادشاہ کہتا ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے کلیئرٹی اور ویژن کی. بادشاہ کہتا ہے میں آپ کو مشیر خاص اپنا رکھنا چاہ رہا ہوں. تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں اس میں نہیں بہتر، مجھے ایسا لگتا ہے میں وزیر خزانہ زیادہ اچھا بن سکتا ہوں. I could be the minister of finance in a better manner. میں اس کام کو زیادہ اچھے سے چیلنج کر سکتا ہوں، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اوور کم کر سکتا ہوں. اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیٹر آن آپ بادشاہ کی سیٹ پہ بھی بیٹھے. لیکن آپ نے ان کو بتایا کہ میرے اندر کیا اسکلز ہیں اور میں اس کو زیادہ اچھے بہتر، کیونکہ اس کی ضرورت بھی تھی. آپ ایک غریب ملک سے تھے، قحط آنے والا تھا، اور بہت سارے مسئلے ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فائنینشلی اور اکانومکلی چیزوں کو مینج کر کے حکومتی سطح پہ اپنے کردار، اپنے ٹیلنٹ، اپنے جو آپ کو کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس کے تھرو آپ نے اپنا نقطہ دیا کہ میں مشیر خاص کے بجائے میں منسٹر آف فائنانس زیادہ اچھا بن سکتا ہوں، میں خزانچی اچھا زیادہ بن سکتا ہوں. اپنا خزانہ مجھے تھما دیجیے تاکہ میں آپ کی اکانومی کو بیٹر کر سکوں. اور پھر وہ جو خواب دیکھا تھا آپ نے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا. آپ دیکھیں یہاں اگین خواب آ جاتا ہے، وہ 7 گائیں والا، پتلی اور موٹی، اور وہ جو سارا کچھ دیکھا تھا. تو وہ پھر ایک اگین فیوچر پروڈکشن تھی، اور آپ نے کیسے اپنی فائنینشیل چیزوں کو یوز کر کے اس کو اوور کم کیا. اینڈ فائنلی اس تمام جرنی میں جب آپ ان تمام چیزوں کو صبر، خاموشی اینڈ آل دا ٹائم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ پیشنس کے ٹائم میں آپ نے کھڑے پانی کی طرح نہیں رکے رہنا ہے، کیونکہ وہ بدبودار ہو جاتا ہے. آپ نے اس پہ کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. اور جب آپ اپنے فوکس کو اس طرف یوٹیلائز کرتے ہیں اور پیشنس، خاموشی اور کام کرتے رہنے کی طرف رہتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ جو خود شناسی کا اور کنسٹرکشن کے فیز ہے اس پہ کام جاری رہتا ہے. ورنہ پھر وہی ہوتا ہے کہ میں اپنی جو ہے مرضی کی فیلڈ نہیں جوائن کر سکا، میرا دل یہ کہتا تھا، میں نکل اس طرف گیا، اور پھر یہ چیزیں اب یہی بلا 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 اس طرح کے بلیمس آ جاتے ہیں. سو اٹس اے روڈ میپ کہ کس طرح سے آپ سیلف آئیڈینٹی کو خاموشی، صبر، درد کو اپنے اندر اتارتے ہوئے، سہتے ہوئے اپنی اچیومنٹ کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. یہ سورہ یوسف اسی کی طرف ہے. اس کی اسکرین پلیز نیکسٹ کیجیے گا. سو اب آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں اس میں ہمارے 4 کیپٹلز اس پوری جرنی میں جہاں پہ ہماری آئیڈینٹی کا پروسیس تھا، یہ کہیں بھی ایسا نہیں تھا اللہ والا پروسیس. حالانکہ آپ تکلیف سے بھی گزر رہے ہیں، آپ صبر سے بھی گزر رہے ہیں، تو آپ خالی اللہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس میں تمام کام کیا ہوا ہے. حضرت یوسف کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک پراپر ساری چیزوں کا کام ہوا ہے. اللہ کو بھی پکڑا ہے، اللہ ہی کو پکڑا ہے، اللہ ہی کا راستہ چوز کیا ہے. بٹ جو اللہ نے آپ کو سکلز دی ہیں، جس چیز کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، آپ مشیر خاص بننے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بننے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو یہ سارا اس کے لیے، اس میں سارا کام ہوا ہے. انٹلیکچوئل گروتھ ہوئی ہے، مورال پہ کام ہوا ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ڈیفیکلٹ فیز آ رہے ہیں، آپ نے اپنے مورال میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پھر آپ پولیٹیکلی کس طرح سے ایک غلام کی طرف سے نکل کے، ایک چھوٹے گاؤں سے نکل کے، اور آپ ایک پورا مصر کا ایک بہت ہائیلی سسٹم ہے، آپ نے اس کو جا کے اوور کم کیا، اور کیسے ان کی اکانومک اور ان کی ساری چیزوں کو مضبوط کیا. اور اپنے خالی مصر کو اسٹرانگ نہیں کیا، بلکہ اس کے ارد گرد کے جتنے گاؤں اور جگہیں تھیں، فلسطین، یہ وہ ان سب کو مضبوط کیا. نیکسٹ اسکرین پلیز. اب پہلے اگر میں چاہتی تو اصل میں میری جو میری اس پہ ورک تھا، مجھے ایسا لگا کہ جو روڈ میپ فور انٹرنل کنسٹرکشن ہے وہ پہلے آتا ہے، کیونکہ اصل میں جو آپ اندر سے گزرتے ہیں وہ تکلیف سب سے پہلے ہوتی ہے. جو انٹرنل کنسٹرکشن ہے، جو تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ گزر رہے ہیں، وہ اصل میں پہلی چیز تو وہی ہوتی ہے. پر میں نے پہلے آپ کو وہ دکھایا جو دنیا کو دکھتا ہے، جو باہر دکھ رہا ہوتا ہے. کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی کہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے. تو وہ جو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، میں نے حضرت یوسف کا وہی سارا آپ کو پارٹ دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ کنویں میں گرے، کیسے آپ وہاں گئے، یا پھر وہاں گئے، پھر وہاں گئے. لیکن جو اصل میں جو مین ہے وہ ہے انٹرنل کنسٹرکشن. آپ سہتے کیا ہیں، آپ کو تکلیف کہاں پہنچتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہوں گے جہاں انسان ہرٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ساری اوپر کی لہریں ہیں. جہاں انسان اندر اترتا ہے وہ محبت ہے. اب وہ محبت آپ کے کسی بھی رشتے سے ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، کوئی لڑکی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا ہو سکتا ہے.
اس کی بھی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں. ایک وہ محبت ہے جو زلیخا کی محبت ہے، جس میں نفس دکھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ورڈ یوز کیا الحب کا. جب اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے محبت کا ایک علیحدہ لفظ یوز کیا، اور اس کو اتنا ڈیپتھ کے ساتھ، اگر آپ عربک جانتے ہو، وہ اتنی ڈیپتھ والے ورڈز ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا، کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی محبت کو بتایا اپنے بیٹے کے لیے. بیٹا ہے نا، اب دیکھو یہ تو وہ کوئی اس طرح کی انڈیویجول جو آج کل ہماری محبتیں بہت فیمس ہوئی ہیں، یہ وہ نہیں ہے، بیٹے سے محبت ہے. اور اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی لوگ آ جاتے ہیں، اکثر ایک ذکر ہوتا ہے، اب میں ایک ڈفرینٹ چیپٹر کی طرف نہ چلی جاؤں، لیکن اس میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت اور بندے سے محبت ہوگی تو ایسا ہوگا. اللہ کی محبت کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی محبت انسان کی اللہ کی محبت کے ساتھ کراس ہو ہی نہیں سکتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کہیں سے بھی ٹکراتے ہیں، کہیں سے بھی درد اٹھاتے ہیں، آپ آ کے در پہ اللہ کی بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا، اللہ میری مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب اس میں ذکر کیا تو حضرت یعقوب کی محبت کے لیے ہرادن کا لفظ یوز کیا، اور جب زلیخا کی محبت نفسی محبت تھی، اس کے لیے الحب کا ورڈ یوز کیا. اور اس میں بتایا کہ جب تم اس طرح کی محبت میں آتے ہو تو تم نفس کی طرف مبتلا ہو جاتے ہو، اور جب آپ نفس کی طرف جاتے ہیں تو بھی چیزیں وہی ایک انڈیویجول والی عام شروع ہو جاتی ہیں. اور جب کہ حضرت یعقوب کی محبت کا بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے اس پہ ایک شعر بنایا تھا، تھی یہ آیات، لیکن ایک شعر میں نے اس پہ بنایا تھا جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. مجھے لت تھی تفتاؤ تذکرو کہ مریض تکون ہرادن ان قریب تکون من الحالکین حزنی الی اللہ پہ ہوا رجوع وعلم من اللہ ما لا تعلمون. جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تیری محبت کی لت لگ گئی تھی، اور ایسی لت لگ گئی تھی کہ حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کے لفظوں سے کہلوا رہے ہیں کہ اتنی مجھے لت، ان کو، میں ہمارے باپ کو لت لگ گئی تھی کہ وہ ہر وقت یوسف 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 کہتا رہتا تھا، ہر وقت یوسف کا ذکر کرتا رہتا تھا. اور یہ حال ہو گیا وہ تھا حضرت یعقوب کا کہ ان قریب وہ جو یہ جو ہرادن ہے، ہرادن ایسا مرض ہے جو کسی کو بار بار یاد کرتے رہنے کی وجہ سے، یا کسی درد کو بار بار اٹھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا اس کی کوئی نہ کوئی چیز، اس کا کوئی فنکشن سیکریفائز ہو جاتا ہے. تو مروز تکون ہرادن، اتنے مریض ہو گئے تھے کہ عنقریب تم مر جاتے، تم گھل جاتے، عنقریب تکون من الحالکین، اور تمہارا ہلاکت والوں میں شمار ہو جاتا. حزنی الی اللہ پہ ہوا رجوع، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو تم نہیں جانتے. یہ ورڈ وہ ہیں جو آپ سورت میں پڑھیں گے، اور اس میں حضرت یعقوب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ان کی محبت کو اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے پیش کیا کہ اس محبت میں اللہ کا دامن آپ پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ اتنا گہرا غم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سنبھالتا ہے، وہ پاکیزگی والی محبت. تو یہ محبت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. جب آپ اس محبت کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو اندر کی جو جرنی ہے اس میں پھر وہ آپ کا ہجر کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، جیسے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو دور کر دیا گیا، حضرت یوسف کو اپنے باپ سے محبت تھی، وہ اس میں ایک کمی آ گئی، دوری آ گئی. پھر اس کے بعد دکھایا گیا کہ صبر، جب حضرت یوسف کہتے ہیں فصبر جمیل، مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا کیا، میں کرتا دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھیڑیا کھاتا تو یہ کرتا ایسے صحیح سالم نہ آتا، لیکن میں بس اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں. فصبر جمیل، نہ میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے. اب یہاں صبر دکھایا گیا ایک بڑھاپے کا صبر اور ایک جوانی کا صبر. بڑھاپے کے صبر میں انسان نابینا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے صبر میں انسان ایک جگہ بیٹھتا ہے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ انرجی نہیں رہتی ہے، اس کا بس کام سے صبر کرنا ہوتا ہے، رکا ہوا صبر. لیکن جو جوانی کا صبر ہوتا ہے وہ حضرت یوسف والا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر روڈ میپ پورا ایک آ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پورا اس صبر کو یوٹیلائز کیا، اور ایک وہ بہت ہائیلی ڈیزگنیٹڈ وے میں انہوں نے اس کی کامیابی حاصل کی، اور اللہ کے لیے ایوری تھنگ واز فار دا سیک آف اللہ. پھر اینڈ میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وصل، اب وصل میں اللہ نے شرط کوئی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں تمہارا جو چیز تمہارے سے چھوٹی تھی تمہیں وہی ملے گی، تمہیں تمہارا رب بھی مل سکتا ہے، تمہیں وہ بھی مل سکتا ہے، تمہیں رب اور وہ بھی مل سکتا ہے، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تمہیں اتنا اللہ سکون دے دے گا کہ وہ جو پیچھے تمہیں تکلیفیں اٹھائی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی. سو یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے اس میں دیکھی ہیں، ایک ایکسٹرنل کنسٹرکشن ہے اور ایک انٹرنل کنسٹرکشن ہے، اور اس میں آپ اپنی خود شناسی کس طرح سے حاصل کرتے ہیں. پلیز یہ اسکرین اس کی روٹیٹ کیجیے گا. پھر اس کے بعد اس میں بس یہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ اس میں اس کا بھی جو پرپز آف ریولیوشن آ جاتا ہے تو وہ اس وقت کے لوگ تھے، کیونکہ لوگوں کا اس وقت حضرت یوسف پہ حضرت یعقوب پہ ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ امی تھے، کیونکہ آپ نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے
سورج جب شروع کرتے ہیں تو بولا کہ تم بے خبر تھے، ہم نے وہی بھیجی، اور پھر سارا حضرت یوسف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور جب یہ ختم ہوتا ہے تو پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجی تو تمہیں پتہ چلا ہے، ورنہ تمہیں نہیں پتا تھا۔ تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے لیے جو محبت تھی وہ دکھائی گئی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھائی بھائی کو دیکھ کے، اس کی کامیابی کو دیکھ کے اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں، تو یہ تو دنیا والے ہیں، تو تم کیوں تکلیف میں ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لوگوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف میں رہتے تھے کہ سب ایمان پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ڈھارس دی کہ جہاں بھائی بھائی کو کنویں میں دھکا دے سکتا ہے، تو یہ تو عام لوگ ہیں، تو یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، تمہیں تکلیف کے سورس بھی بن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندوں سے محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بہت محبت ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اینڈ دیٹ از دا ریزن، مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی الزماں، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو تمام انبیاء کے تھے، لیکن ہر انبیاء نے یہی کہا کہ میں نے نصیحت کر دی اور ہمارا کام ختم، اور اس کے بعد جو عذاب آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لائن تک لگے رہے، آپ کو چوائسیز دی گئی، آپ نے کہا نہیں اللہ، شاید ان میں سے کوئی تیرے دین پہ آ جائے، نہیں اللہ یہ جو، اور آپ باقاعدہ امت کے لیے رویا کرتے تھے، تو وہ جو آپ کی محبت بندوں کے لیے تھی، اللہ کو آپ کو اس لیے محبوب تھے۔ تو یہ صورت اس کے لیے بھی ہے کہ آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ جہاں یہاں عزیز ایسے کر سکتے ہیں، تو یہ تو دوسری بات آ جاتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ نیکسٹ کیجیے گا۔ سو دیز آر دا ریفرنسز۔ سو میں اس کو جسٹ وائنڈ اپ کر دیتی ہوں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا روڈ میپ 1 کہ آپ کی جو خود شناسی کا سفر ہے وہ کیسے گزرتا ہے۔ آپ خود ہیں اور اللہ کا راستہ ہے، جب آپ اللہ کو ٹاپ پہ رکھ لیتے ہیں نا کہ دیٹ از مائی گول، تو پھر اس کے بعد کوئی چھٹ رہا ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی دکھ دے رہا ہے، کوئی درد دے رہا ہے، یہ سب تمام چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں، آلدو یہ بہت تکلیف دیتی ہیں اس سفر میں، لیکن آپ کو جب اپنا گول، اپنی آنکھیں وہاں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا سفر ہے، تو یہ جو ساری چیزیں کوئی آپ کے پاس آپ کو مل جائے گا، کوئی چھوٹ جائے گا، کوئی ملتا ہے نہیں ملتا، یہ اللہ کی چوائسیز ہیں، لٹرلی یہ اللہ کی چوائسیز ہیں، اور یہ آپ ڈیسائیڈ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئے ہیں، اللہ سے ڈیسائیڈ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ بڑے کام کرنے ہیں، مجھے جنت چاہیے، مجھے تو چاہیے، یہ سب آپ ڈیسائیڈ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو اگر بھول گیا ہوا ہے تو یہ آپ نے خوش ناسی کے سفر میں اپنی روح کو بھی سمجھنا ہے، اور اپنی روح کے ذریعے اپنے جسم کو بھی ایکسیپٹنس دینی ہے۔ آپ نے اس کو بتانا ہے اپنے جسم کو کہ اے نفس اب تجھے اس کے اندر ہی چلنا ہے، کیونکہ میرا گول اللہ ہے۔ سو یہ تمام چیزیں اس میں آپ کی چلتی رہیں گی، یہ خودشناسی کا سفر ہے، اور اس میں آپ کو صبر اور خاموشی سے کام لینا ہے اور کام کرنا ہے اپنے اوپر۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں جسے کہ اس میں دکھایا گیا، اور اینڈ میں وہ آ کے لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، ایسے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ریورٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ سکتے ہیں جب بھی اگر کوئی اس طرح کا ہو جائے، جیسے زلیخا سے غلطی ہوئی یا ان کے بھائیوں سے غلطی ہوئی، ہمارے سے بھی، ہم بھی عام انسان ہیں تو غلطیاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوری سورہ یوسف بتاتی ہے کہ جو آپ کو تکلیف دیں گے اینڈ میں جیت اسی کی ہونی ہے جو حق پہ ہے۔ اللہ کے پلان انسان کو سمجھ نہیں آنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ادراک سے باہر ہے۔ اللہ کے پلان اللہ ہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تتلی کو کس پیس سے گزار کے خوبصورت بنانا ہے، وہ انسان کو بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں سے گزار کے، اور میرا بندہ کیا کیا برداشت کر سکے گا۔ میں ایک لائن لکھ رہی تھی، سوری میں اس کے بعد بس وائنڈ اپ کہتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی حکمت میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے آپ کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے دکھایا جتنی ہماری ہمت ہے، اس سے زیادہ دکھائیں گے تو ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پلان ہمارے ادراک سے باہر ہیں، وہ کر رہا ہے جو ہم سہ سکتے ہیں، اور جو ہمیں آگے ہم چاہتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا۔ حکمت عملی بنانی ہے، اختیار کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اور اللہ کو اگر نہیں منظور ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو منظور ہے تو آپ پہ کرم ہی کرم ہے، اللہ کو نہیں منظور ہے تو یقین کیجئے راہ چلتا ہوا شخص بھی آپ کو تھپڑ ماری جائے گا۔ تو تنزلی اور آپ کی جو بڑائی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ کے لیے اگر کچھ منظور کر لیا ہے تو آپ کو مل جائے گا، نہیں منظور ہے سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ دیٹ از اے جرنی آف سیلف آئیڈینٹی، اور اس میں آپ کو جو اللہ نے ٹاسک دیا آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کو مزے ہی مزے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، یقیناً یہ جو سیشن ہے نا علم اضافے کا ذریعہ بنا، ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ سیشن میں، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔